لیے جنت پکی ہو جائے گی۔ چونکہ اللہ رب العزت بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے اور دل کی نرمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو آنسوؤں کے سائے میں کی جائے۔ نماز وہی مقبول ہوتی ہے جس نماز میں رونگٹے کھڑے ہوں اور آنکھ سے آنسو کے قطرے بہہ جائیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جنہوں نے نماز جیسا خوبصورت تحفہ ہمیں دیا، وہ جب نماز پڑھتے تھے تو سینے میں جو آواز آتی تھی تپش کی، اللہ سے کے خوف کی، اس آواز کو لوگ دور تک سنتے تھے، اور وہ آواز ایسی ہوتی تھی جیسے کسی کڑھائی میں کوئی تیل آگ پہ کھول رہا ہو۔ یہ کون؟ جو جنت کے مالک ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جس نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، قرآن پاک کا تحفہ دیا، جس نے ہمیں نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی صورت میں ایک شاندار عبادت کا گلدستہ عطا کیا۔ اس پیغمبر اعظم کی نماز کا یہ عالم تھا کہ نماز میں اس قدر اندر سے سینے کی آواز آتی تھی جیسے کڑھائی میں کوئی چیز کھول رہی۔ یہ اللہ رب العزت کے خوف سے اس طرح کی کیفیت آپ کی بنتی تھی۔ تو جس دن مومن دل سے اللہ رسول کی بات سن لے، اس دن اللہ اس کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اور آج ہمارا دل ہی سخت ہو چکا ہے، اس لیے بڑی سی بڑی نصیحتیں بھی بے فائدہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ہر جمعہ کے دن خطاب ہوتا ہے لیکن دل میں نہیں اترتا ہے۔ ہر محفلوں میں گفتگو ہوتی ہے لیکن وہ گفتگو ہماری زندگی کو نہیں بدل پاتی۔ گفتگو کا قصور نہیں ہے، خطاب کا قصور نہیں، قصور ہمارے سننے کا ہے۔ قصور ہمارے دل کا ہے کہ ہم صرف مزے لینے کے لیے سنتے ہیں، آخرت سنوارنے کے لیے کبھی نہیں سنتے۔ آیا ہے کہ معلومات میں اضافہ کے لیے اگر کوئی کتاب پڑھے گا تو وہ علم اس کو مغرور بنا دے گا۔ جو صرف یہ سوچے گا کہ میری جانکاری بڑھتی رہے، میرا علم بڑھتا رہے، عمل نہیں بڑھے اس کا، یہی علم اس کے مغرور ہونے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ پہلے علم نہیں تھا تو کم سے کم ایک سوچ تو تھی کہ میں جاہل ہوں، میں کم پڑھا لکھا ہوں، مجھ کو یہ جانکاری نہیں ہے۔ اس سے وہ آدمی نرم رہتا تھا، اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اور جہاں معلومات میں اضافے کے لیے کوئی بیان سنے یا کتاب پڑھے اور وہ کچھ سن لے اور سیکھ لے تو اور اس کا عمل نہیں بڑھے تو وہی علم اس کو ہم اور انا اور میں اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، دوسروں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ہوتا کب ہے؟ جب صرف معلومات میں اضافے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، صرف علم بڑھے۔ جیسے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر یہ سب پڑھتے ہیں، جانکار قسم کے لوگ ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہسٹری، جغرافی سب معلوم ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت دیکھیں، یہ علم ان کو پکا دنیا دار بنا دیتا ہے۔ یہ علم اس کو پکا دنیا کی کمائی کا حریص بنا دیتا ہے، اور یہ علم اس کو اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کی بات سنیں تو ایسا لگے گا کہ وہ دوسروں کو کس قدر حقیر سمجھتے ہیں۔ انجینئر کے پاس بیٹھ جائیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کو لگے گا کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے، قرآن حدیث رٹنے والے، 40 کی محفل میں جانے والے کس قدر غریب ہیں، مفلس ہیں، بیچارے ہیں، رحم کرنے کے قابل ہیں۔ وہ ان کو قابل رحم سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ طالب علم جب اللہ رسول کی بات پڑھتا ہے مدرسے میں تو اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کسی میڈیکل کالج کی کسی طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے ہیں۔ کسی انجینئرنگ کالج میں پڑھنے والے، ہائی ٹیک انجینئر بننے والے کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر نہیں بچھاتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی کالج ہو، کوئی بھی درسگاہ ہو، ایک واحد درسگاہ ہے، وہ مدرسہ اسلامیہ، جس میں پڑھنے والے بچوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور وہ جتنا قدم چل کے استاذ کے پاس جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو حضور کی حدیث کی روشنی میں وہ شہادت کی موت مر جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی زندگی میں 1 دن 2 دن کا ٹائم نکال کے سال بھر میں عالموں کے پاس خالص اسی نیت سے جانا چاہیے کہ میں وہاں آج دین سیکھنے جا رہا ہوں،
اور جتنے قدم چل کے وہ گھر سے امام صاحب کے پاس، عالم کے پاس چل کے آئیں گے، ہر قدم کے بدلے میں اس کے گناہ مٹیں گے، نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے درجات میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر کبھی جلسے میں آیا کریں کہ جتنا قدم پڑے گا جلسہ گاہ تک جانے میں، ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اس ارادے سے کہ میں وہاں جاؤں گا، علم سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا، بس یہ ارادہ میں اس پر عمل کروں گا اور جو علم میں سیکھوں گا اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور سب سے پہلے اپنی بیوی اور اپنے بچوں تک وہ علم پہنچاؤں گا۔ اس ارادے کے ساتھ اگر چل کے آئے اور راستے میں مر گئے تو شہادت کی موت مریں گے آپ۔ بہت بڑا مرتبہ ملتا ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو وہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک کتنے محترم ہیں وہ بچے جو قرآن حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ جب عالم بنیں گے تو نائب رسول بعد میں بنیں گے، لیکن پہلے وہ مہمان رسول بنتے ہیں، اور جب پڑھیں تو بھی فرشتوں کی عزت ان کے ساتھ ہے، اور جب پڑھنے کے بعد عالم بن جائیں تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہیں، درخت کے پتے، سمندر کی مچھلیاں ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی جب پڑھیں تو بھی عزت و تکریم کا یہ منظر ہے، اور جب پڑھنے کے بعد پڑھائیں تو اس کا کیا بات ہے، اس کی کیا بات ہے کہ صاحب وہ نائب پیغمبر کہلاتے ہیں، اور نائب پیغمبر کہلانا یہ دنیا کا سب سے بڑا منصب اور سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس سے بڑا کوئی منصب نہیں، جیسے حضور کا کوئی جواب نہیں ویسے حضور کے نائب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ مقام ہے دین سیکھنے کا اور دین سکھانے کا۔ اس نیت سے بچہ دین سیکھے کہ میں نیک بنوں گا، دنیا کو نیک بناؤں گا، اس نیت سے لوگ تقریر سنیں کہ میں خود نیک بنوں گا اور دوسروں کو نیک بناؤں گا۔ دوسری نیت جہاں شامل ہوئی وہاں سے غرور ٹپکتا ہے، دوسری نیت جہاں شامل ہوئی وہاں سے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل گفتگو سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہاں نیتوں کا قصور ہوتا ہے۔ مسجد کی تعمیر اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، اور اگر اس تعمیر میں دکھاوا، نمائش اگر شامل ہو جائے تو وہی مسجد کی تعمیر گھمنڈ اور غرور کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ اپنی اپنی مسجدوں کی بلندیوں پہ اترائیں گے اور ناز اور گھمنڈ کریں گے، نماز تو نہیں پڑھیں گے، البتہ یہ کہیں گے کہ میرے محلے کی جو مسجد ہے ویسی مسجد کسی کی نہیں ہے، میری مسجد میں جو مینار ہے اس مینار کا جواب پورے شہر میں نہیں ہے، میری مسجد میں جو ٹائلز لگے ہیں اس ٹائلز کا جواب پورے شہر، پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے، میری مسجد میں جو ایئر کنڈیشن اے سی لگی ہوئی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی مسجد ہے عبادت کی جگہ، لیکن مسجد میں اے سی کو وہ گھمنڈ کا ذریعہ بنا لیں گے۔ یہی آیا ہے کہ اخیر زمانے میں مسجدیں بلند ہو جائیں گی اور نمازی پست ہو جائیں گے۔ نمازی اندر سے اس قدر ٹوٹے ہوئے رہیں گے کہ وہ سجدہ میں سر تو رکھے گا مگر سینے میں حسد، جلن، کینہ، کدورت کی وجہ سے اس کا سینہ اس قدر تنگ ہو جائے گا کہ وہ سجدہ اس کے سر سے اوپر نہیں جا پائے گا۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلقے کے نیچے نہیں اترے گا، وہ قرآن پاک پڑھیں گے اور سنیں گے مگر ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوں گے۔ قصور صرف نیتوں کا ہوگا۔ نیت جہاں نمائش کی ہو گئی، نیت جہاں دکھاوے کی آ گئی، سمجھ لیں کہ عبادتوں کا سرور ختم ہو جاتا ہے، عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں نیت خراب ہوتی ہے۔ اور آج جلسہ کرنے کے بعد لڑائی ہوتی ہے، مسجد کی تعمیر کے بعد لڑائی ہوتی ہے، گاؤں سماج میں کوئی تنظیم بنانے کے بعد جنگ ہوتی ہے، جلوس محمدی نکالنے کے بعد آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گاؤں سماج میں محفل میلاد 11ویں کا لنگر بانٹنے کے بعد آپس میں جنگ ہوتی ہے، اور پھر کوئی اس کام کو نہ کرنے کا فیصلہ لیتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا کارن نیتوں کی خرابی ہوتی ہے۔ نیت اپنا دکھانا ہے، شو کرنا ہے، اپنا نام، اپنا منصب کہ میں متولی ہوں، میں ٹرسٹی ہوں، میں سیکریٹری ہوں، میں گاؤں کا چودھری ہوں، میری وجہ سے یہ مسجد بنی ہے، میری وجہ سے یہ جلسہ ہوا ہے، میری وجہ سے یہ دین کا کام ہو رہا ہے، میری وجہ سے یہ ساری بری نیتوں کی وجہ سے عبادت کی جو لذت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد جب دل کو ٹھنڈک پہنچے تو سمجھ جائیں وہ نیکی قبول ہو گئی ہے۔
اور نیکی کرنے کے بعد اگر دل میں گھمنڈ پیدا ہو جائے اور چہرہ بالکل غصے سے تمتما جائے اور مایوسی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوگی. اور جو برائی گناہ کرنے کے بعد اگر دل میں ناراضگی پیدا ہو، گناہ کرنے کے بعد دل میں ایک کھٹک سی محسوس ہو، گناہ کرنے کے بعد اندر سے ندامت اور شرمندگی ہونے لگے، تو سمجھ جائیں کہ ایمان کی رمق، ایمان کی چمک موجود ہے. یعنی چمک موجود ہے کہ گناہ کو برا سمجھ رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد ان کو اندر سے شرمندگی ہوتی ہے. سمجھ لیں کہ ایمان کی چمک تھوڑی سی موجود ہے. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد اگر ہو کہ کوئی احساس بھی نہ ہو کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ اترائے، یعنی سنیما دیکھنے کے بعد، 2-4 گھنٹے موبائل میں فضولیات کے دیکھنے کے بعد، تاڑی شراب پینے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد کہ میں نے اس کو ٹھگ لیا، میں نے، یہ ہماری سیاست ہے، دوسروں کو کسی غلط کام میں پھنسا کے، الجھا کے، کیس مقدمہ کروا کے اس کو لگے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے، ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کی موت کفر کی حالت میں ہو جائے. کہ ایک تو گناہ کیا ہے، اس کے بعد اس گناہ کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو ٹھگ لیا، میں نے اس کو چکمہ دے دیا، میں نے اس کو صاحب وہ مجھ کو نہیں پہچانا، میں نے اس کو گھیر کے سنکٹ میں اس کو گرا دیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لے کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، اور اگر کیفیت اچھی ہے تو اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرے. چونکہ مکان کا اجڑ جانا یہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت دل کا اجڑ جانا. دل اگر اجڑ گیا تو کھربوں کی دولت اس کو مل جائے سب بیکار ہے. اور اگر دل آباد ہے، اللہ کے ذکر سے خوشی ہوتی ہے، جلسے میں بیٹھنے کے بعد خوشی حاصل ہوتی ہے، عالم دین سے ملاقات کرنے کے بعد دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، مسجد میں جانے کے بعد سکون قلب نصیب ہوتا ہے، عالم دین کی عزت کرنے کے بعد، ان کی خدمت کرنے کے بعد لگتا ہے کہ میں نے کچھ نیکی کی ہے. اگر دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہو تو اللہ کا شکر ادا کر، الہی تیرا کروڑوں احسان ہے کہ میرا دل مرا نہیں ہے، میرا دل زندہ ہے. اور اگر جلسے میں آنے کے بعد غصہ آ جائے، جلسے میں آنے کے بعد عالموں سے نفرت پیدا ہو جائے، بیان سننے کے بعد گناہ کرنے کی ضد چڑھ جائے کہ جس سے منع کیا گیا وہی کام چڑھا کے کرنا ہے، سمجھ جائے کہ اس کا دل کفر کی طرف مائل ہو رہا ہے. قرآن شریف میں آیا ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، یعنی جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کو گناہ کرنے کی ضد چڑھ جاتی ہے. کن کو؟ کافروں کو. کافر کو کہا جائے جھوٹ مت بولو، وہ اور چڑھا کے جھوٹ بولنے لگتا ہے. کافروں سے کہا جائے شراب مت پیو، وہ اور دکھا دکھا کے شراب پینے لگتا ہے. ان سے کہا جائے زنا اور جوا مت کھیلو، زنا مت کرو، اور دکھا دکھا کے وہ زنا کرنے لگتا ہے. جس طرح آج کل اگر کسی عورت سے کہا جائے کہ سر پہ دوپٹہ رکھو، وہ اور چڑھا کے دوپٹہ کو جلا دیتی ہے. اس سے کہا جائے کہ پھٹا ہوا جینس مت پہنو، اس کو اور چڑھا کے زیادہ ڈبل پھاڑ کر کے وہ پہننے لگتی ہے. ان سے کہا جائے کہ بے پردہ سڑکوں پہ مت گھومو، اور وہ سینہ تان کے چلتی ہے، تاکہ جتنا تم منع کرتا ہے اتنا ہی زیادہ میں سینہ تان کے اب میں چلا کروں گی. یہ ہے کافروں کی صفت کہ جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اسے گناہ کرنے کی ضد چڑھ جاتی ہے. اور مومن کی صفت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کو جب کہو کہ اللہ سے ڈرو تو مسلمانوں کا خوف بڑھ جاتا ہے. مسلمانوں سے جب کہو نصیحت کرو دین کی راہ پہ چلنے کے لیے، اسے ہدایت کرو، تو مسلمان کا دل پسیج جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ سرنڈر کر جاتا ہے کہ واقعی مجھ کو ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا آپ نے کہا ہے. اکڑتا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرتا ہے، سینہ تان کے نہیں رہتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں سرینڈر ٹو دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. اسلام کہتے ہی اسے ہیں کہ اب میرا نہیں چلے گا، جو کچھ میرا رب کہے گا اسی کا چلے گا. حضور کو رہبر و رہنما ماننے کا مطلب ہی ہے کہ اب کسی پردھان منتری کا نہیں چلے گا، کسی سی ایم کا نہیں چلے گا. میرے نزدیک میرے رب کا فرمان سب سے سروشریشٹھ رہے گا، میرے مصطفیٰ کا فرمان سب سے سروشریشٹھ رہے گا.
یعنی حضور کو رہنما مان لیا تو اب جن جن کی بات حضور سے ٹکرائے گی ان سبوں کی بات کو ان کے چہرے پہ پھینک دیا جائے گا اور حضور کی بات کو دل کی گہرائی میں اتار لیا جائے گا. یہی ایک مرد مومن کی پہچان ہوتی ہے. اور جب تک یہ بات دل میں نہیں ہو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے, انالیسس کرے, کہاں مجھ سے چوک ہوئی ہے, کہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے, کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس لیے دل کو ہمیشہ سجانے, سوارنے, زندہ رکھنے کے لیے اچھی صحبتوں میں رہنا بہت ضروری ہے. یہ جلسہ اسی صحبتوں میں سے ایک بڑی صحبت ہے جہاں آنے کے بعد اجڑا ہوا دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. جیسے آسمان سے بارش نہ ہو تو زمین مر جاتی ہے, اس زمین پہ پانی ڈال کر دوبارہ کھیتی کے قابل بنایا جاتا ہے, تب وہ دوبارہ فصل پیدا ہوتی ہے. اسی طرح دل اگر اجڑ جائے تو ایسا نہیں کہ اب سب دن کے لیے اجڑ گیا, اب اس کے سنوارنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دل اگر مر جائے تو ایسا نہیں کہ اب دل مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. جیسے کھیت مر جاتا ہے, زمین مر جاتی ہے, اسی طرح دل کا کھیت بھی مر جاتا ہے. جب یہ چند دن پانی نہیں پڑے, نیکوں کی صحبت سے دور رہے, صرف پیسہ کوڑی پہ نظر رہے تو دل مر جاتا ہے. مگر دوبارہ زندہ یہ ہوتا ہے. دوبارہ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب تقریر سنی جاتی ہے تو دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. جب عالموں اور نیکوں, پرہیزگاروں, نمازیوں کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے. شرابی کا چہرہ 10 دن دیکھیں دل مر جائے گا. بے نمازی کی نظر آپ کے گھر پہ اگر پڑی تو آپ کروڑوں کما لیں, گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. نہیں سنا آپ نے کہ سرکار غوث پاک کے پاس ایک شخص آ کے کہا تھا, حضور میں کماتا بہت ہوں, میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. غوث اعظم نے ان کو وظیفہ بتایا, اس کے باوجود پھر دوبارہ آیا, کہا حضور برکتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو غوث اعظم نے پوچھا تھا تیرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تھا میرا گھر سڑک کے کنارے ہے. غوث اعظم نے کہا تھا اپنے دروازے پہ پردہ لگا دے. پردہ لگانے کے کئی ہفتے کے بعد جب وہ لوٹ کے واپس آیا, کہا حضور اب تو بے پناہ برکتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ زمین نے خزانے کا منہ کھول دیا ہے. آسمان سے بارش کے رحمتوں کی بارش کے قطرے برسنے شروع ہو گئے ہیں. کمائی وہی ہے لیکن بے پناہ برکتیں ہیں. حضور یہ حکمت تو بتا دیں کہ پردہ لگانے میں حکمت کیا تھی؟ غوث اعظم کا فرمان تھا کہ تمہارا گھر چونکہ سڑک کے کنارے تھا, تمہارے گھر کے سامنے سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا. بے نمازیوں کی آنکھ میں ایسی زہر ہو جاتی ہے, جس چیز پہ پڑ جائے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو بے نمازیوں کی نگاہ, زہریلی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی تھی اور تیرے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی تھی. اور جب تم نے اب پردہ لگا دیا ہے اب بھی نگاہ پڑتی ہوگی, مگر اس کا زہریلا اثر پردے سے ٹکرا کے باہر ہی رہتا ہے اور گھر میں داخل نہیں ہو پاتا. اس لیے اب تمہیں برکتیں سمجھ میں آ رہی ہے. جب نگاہوں کے زہر کا یہ عالم ہے بے نمازی کا کہ برکتوں کو لوٹ لے.